اخبار نے آئی مین کی تیسری واردات کا حوالہ بھی دیا تھا، جس میں غیر ملکی سے افہام شخص نے لی مارکیٹ کے مصروف علاقے میں لیزر گن چلا کر ایک شخص کو ہمیشہ کے لیے اس کے بازو سے محروم کر دیا تھا۔ ان تمام نکات کے مطالعے کے بعد ذہن میں یہ تصویر بن رہی تھی کہ لی مارکیٹ کے جھگڑے میں بیم گن استعمال کرنے والا سیافام ہی شی کا آئی مین تھا۔ کہیں بھی اس تاثر کی نفی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، کیونکہ اس کے خلاف کوئی مواد دستیاب نہیں تھا۔ اخبار کے پہلے صفحے کے ایک گوشے میں امریکی قونصل خانے کے افسر اطلاعات کا مختصر سا تردیدی بیان موجود تھا۔ اخباری نمائندے نے اپنی اطلاعات کی تصدیق کے لیے اس سے رابطہ کیا تو اس نے اتنا کہا کہ چی صرف امریکہ میں قانون کی حدود میں رہ کر کام کر رہی تھی، اسے دوسرے ملکوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر پاکستان میں کچھ مجرم شی کا نام اور اس کے طریقہ استعمال کر رہے تھے تو ان کا امریکی این جی او سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اخباری مواد کا تسلسل بتا رہا تھا کہ وہ فلم بدی اطلاعات نہیں تھی، ان کو کڑیوں کی صورت میں یکجا کرنے کے لیے کوئی بہت ذہین شخص کام کر رہا تھا۔ ان خبروں نے امریکیوں کو بدترین دفاعی پوزیشن میں دھکیل دیا تھا۔ وہ واقعاتی شہادتوں کو جھٹلا کر آئی مین کی حمایت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے اکلوتی راہ وہی تھی جو ان کے افسر اطلاعات نے اختیار کی تھی کہ آئی مین کی پشت پناہی سے دستبردار ہو کر غیر جانبداری اختیار کر لیں۔ اخبار کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے جیک یاد آ گیا۔ جلال نے اس کے بارے میں کوئی مصدقہ اطلاع نہیں دی تھی، محض ایک شبے کا اظہار کیا تھا۔ اگر کسی طرح اس شبے کی تصدیق ہو جاتی تو سرکاری طور پر یہ مطالبہ کیا جا سکتا تھا کہ جیک کو شناخت کے لیے لی مارکیٹ کے اس علاقے میں لایا جائے جہاں لیزر گن سے ایک آدمی کا ہاتھ کاٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اپنی کھلی شناخت اور چہرے کے زخموں کی وجہ سے جیک کے پاس کوئی راہ نہ رہتی، اس کے خلاف مقامی طور پر کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسے امریکی خود واپس بلا لیتے یا پھر زیادہ سخت اقدام کے طور پر اسے ناپسندیدہ قرار دے کر پاکستان سے نکال دیا جاتا۔ میں نے اخبار پوری طرح دیکھ کر ایک طرف ڈال دیا۔ ناشتہ کر کے میں پہلے ہی روانگی کی تیاری کر چکا تھا۔ ویرا اور سلطان شاہ عام حالات میں دیر تک سونے کے عادی تھے اور گھر پر ہماری مکمل خلوت کا راج تھا۔ میں نے غزالہ کو نرمی سے اپنی باہوں میں سمیٹ کر الوداعی بوسہ دیا اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ میں اپنی مخصوص گلی میں گاڑی پار کر کے دکان پر پہنچا تو دونوں بے چینی سے میرے منتظر تھے۔ اس وقت کاؤنٹر پر کئی گاہک موجود تھے، مگر منیر ان کو کمر پر چھوڑ کر میرے پیچھے پیچھے کیبن میں آ گیا۔ اپنے چہرے سے وہ کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ میں نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ اس کا 2 دفعہ فون آ چکا ہے۔ کل آپ کے جانے کے بعد فون آیا تو میں نے کہہ دیا مالک گو مارکیٹ پرچیز۔ شاید وہ میری بات سمجھ گیا اور فون بند کر دیا۔ وہ ایک ہی سانس میں روکے بغیر بولتا چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر اس کا فون آیا تھا۔ میری زبان سے نو کم سنتے ہی اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے اول فول بکتے ہوئے فون بند کر دیا۔ تم نے دونوں مرتبہ بالکل صحیح جواب دیے، میں نے تعریفی لہجہ میں کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کی غرض ہے تو وہ پھر فون کرے گا۔ منیر کے چہرے پر رونق اور بحالی کے آثار لوٹ آئے اور وہ مجھے سلام کر کے کیبن سے نکلتا چلا گیا۔ میں 11 بجے دکان پر پہنچا تھا۔ کھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کرتی ہوئی 12 پر پہنچی تو میں نے پہلی گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا۔ میرے ساتھ منیر نے بھی فون اٹھا لیا، مگر میری ہیلو سنتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تم دکان چلا رہے ہو یا نوابی کر رہے ہو؟ میرے کانوں میں آئی مین کی زہریلی آواز آئی۔ کل جلدی چلے گئے، آج پونے 11 بجے تک تمہارا پتہ نہیں تھا۔ دکان کے مسائل کے لیے مجھے باہر بھی جانا پڑتا ہے، میں نے اس کے تحکم امیز لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے عاجزی سے کہا۔ اگر تم نے کوئی وقت مقرر کر دیا ہوتا تو میں تمہیں موجود ملتا۔ اس سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں بات چپ رہی تھی کہ وہ سی ایس ڈی استعمال کر رہا تھا تو دکان پر 2 لائنیں اٹھائے جانے پر رابطہ منقطع کیوں نہیں ہوا؟ کہیں وہ سی ایس ڈی کا بلف تو نہیں کر رہا تھا؟ مگر اسی لمحے بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اسے سی ایس ڈی کے بارے میں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ شاید اس نے ڈیوائس آف کر کے نمبر ملایا تھا اور جب مجھ سے گفتگو کا آغاز ہو گیا تو اس نے سی ایس ڈی کو آن کر دیا۔ تمہارے ملازموں میں کوئی اس قابل بھی نہیں ہے کہ صحیح انگریزی میں معقول جواب دے سکے۔ مجبوری ہے، ہمارے ملک میں تعلیم کی شرح بہت گری ہوئی ہے۔ میں نے تمہارے مطالبے پر غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میرے بارے میں تمہیں اپنا اطمینان کرنے کا پورا حق ہے۔ اس بار آئی مین کا لہجہ نرم تھا۔ اس فیصلے کے لیے میں تمہارا ممنون ہوں۔ سلور آئی دیکھ لینے کے بعد میں پوری یکسوئی سے تمہاری تابع داری کرتا رہوں گا، میں نے اپنی حقیقی اور دلی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس عزت افزائی کے لیے تم نے کوئی وقت ضرور سوچ لیا ہوگا۔ یہ مت بھولو کہ میں تمہارا آئی مین ہوں
मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरे पाबंद हो। आज शाम 6 बजे तक तुम दुकान से कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? मैं भी यही जानना चाह रहा था। मैंने बुखलाने की सदाकारी की। तुम जब चाहो आ सकते हो। तुम शी के पुराने नमकख्वार हो, तुमको ख्याल रखना होगा कि मेरी आमद पर कोई गड़बड़ न हो। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेरी दुकान में गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग आते हैं। तुम्हारा दबदबा दूर से नजर आएगा। मैं सिल्वर आई धोखे से बचने के लिए देखना चाहता हूँ, वरना मुझे मालूम है कि तुम आई मैन हो। तुम अखबार पढ़ते हो। चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद उसने अचानक एक गैर मुतवक्का सवाल कर दिया। बस देख लेता हूँ, मैंने अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कनों के साथ जवाब दिया। मुझे अंदाजा हो गया था कि अपने बारे में छपने वाले ताज़ा तरीन मवाद ने उसे परेशान कर दिया होगा। वो इसी बारे में कुछ जानना चाह रहा था। तुमने विनोद के कत्ल के बारे में पढ़ा है? उसके अगले सवाल ने मेरे अंदाजे की तायद कर दी। पढ़ा है। वो तुम्हारा अपना फैसला था, मगर खबरों में तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए था। मैंने मुनकसिराना लहजे में मीठी सी चुटकी ली। ये तुम क्या बक रहे हो? वो मुझ पर बरस पड़ा। वो मेरा शिकार नहीं था, ये मुझे फांसने की साजिश की गई है। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस बारे में तुमसे कोई बात करूं। इस शहर में दूसरी बीमगन डैनी के पास है। ये घटिया हरकत वही कर सकता था, लेकिन विनोद से उसे क्या पुरख्वाहिश थी? उसे मारकर डैनी को क्या मिला होगा? वो खूनी दरिंदा है। हर भारतीय का खून बहाकर उसे किसी किस्म की तस्कीन मिलती है। मौजूदा हालात का फायदा उठाकर उसने विनोद को मार डाला ताकि इस कत्ल को भी वारदातों के ताज़ा सिलसिले का हिस्सा समझ लिया जाए। उसका मंसूबा कामयाब रहा है। नादर को भी उसी ने मारा होगा। मैंने दानिस्ता वो जिक्र छेड़ दिया। वो नेगरो वाला चक्कर भी उसी का चलाया हुआ होगा। हवाइयाँ उड़ाने की कोशिश मत करो, मैं तुमसे सिर्फ विनोद के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या यह मुमकिन नहीं कि फ़ोन पर ख़तरा मोल लेने की बजाय हम मुलाकात होने पर इस बारे में बात कर लें? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा फ़ोन महफूज है। मेरा और तुम्हारा राब्ता सिर्फ फ़ोन पर रहेगा। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। मैं आज तुमसे मुज़ाकरात करने नहीं आ रहा। चंद सेकंड में सिल्वर आई की एक झलक दिखाकर लौट जाऊंगा। मैं अपनी पुरानी लाइन से बिल्कुल कटा हुआ हूँ। जब तक राब्ते बहाल नहीं होते मैं शहर में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये पता चलाने की कोशिश करो कि डैनी आजकल कहाँ है। उसने हुक्म दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर यह काम आसान नहीं है। कुछ दिन पहले माजिद यमनी नामी एक अरब भी उसे ढूंढता हुआ मुझ तक पहुंचा था। माजिद यमनी? वो बदमाश तुम्हारे पास आया था? मेरी बात काट कर उसने बेसाख्ता हैरत से पूछा। मेरा चलाया हुआ तीर सही निशाने पर बैठा था। मैंने सपाट आवाज में मायूसी से कहा, पता नहीं क्या बात है कि डैनी का हर दुश्मन मुझे उसका गहरा दोस्त समझता है और ये फर्ज कर लेता है कि मुझे उसके ठिकाने का इल्म जरूर होगा। मेरा भी यही ख्याल है। अगर कोई आदमी उस तक पहुंच सकता है तो वो तुम हो। वो इस कदर मक्कार है कि किसी पर भरोसा नहीं करता। इस बारे में बार बार की याद दहानी के बगैर मुझे अपना फर्ज याद है। उसका सुराग मिलते ही मैं तुमको इतला दूंगा। मैं अब मोहतात हो गया हूँ। माजी यमनी ने किसी तरह मेरा नंबर मालूम करके सारा काम बुरी तरह बिगाड़ दिया। तुम मुझे इतला नहीं दे सकोगे। कल के और आज के अखबारों के मुताबिक तुम्हारा फोन नंबर पुलिस के पास पहुंच चुका है। वो पुराना नंबर है। मुझे उजलत में वो ठिकाना छोड़ना पड़ा था। उसने झूठ बोलने की कोशिश के बगैर जवाब दिया। अब मैं अपना नंबर किसी को नहीं दे रहा, खुद फोन करके रिपोर्ट लेता हूं। और इसी के साथ CSD भी इस्तेमाल कर रही हो, मैंने खुशामदाना लहजे में कहा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसने मुझे मुतबादिल अंग्रेजी मुहावरा सुनाया। माजिद ने मुझे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। वो पक्का ब्लैकमेलर है। उसके बारे में तुम क्या जानते हो? वो किसी तरह ढूंढता ढांढता हुआ मेरी दुकान पर पहुंचा था। वो डैनी के सुराग के लिए एक बड़ी रकम का लालच दे रहा था। मुझे उसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। मुझे पता होता तब भी मैं माजिद को कुछ नहीं बताता। डैनी खतरनाक आदमी है। उसे कोई भनक मिल जाती तो वो रकम मिलने से पहले मेरी गर्दन उतार लेता। लेकिन माजिद को कहीं से मतलूबा मालूमात मिल चुकी हैं। वो मुझसे उनका सौदा करना चाह रहा था। आईमैन ने बताया, तुम्हारी किसी मसलहत ने तुम्हें इस सौदे से रोक दिया होगा। मैंने मोहतात अंदाज में क्या सराय की। उसने फोन नंबर के जरिए घर का पता चलाने का जिक्र करके मुझे चौंका दिया और मुझे वो जगह छोड़नी पड़ गई। अब मुझे नहीं मालूम कि वो खबीस कहाँ मिलेगा। माजिद मिल जाए तो तुम्हारा आधा काम आसान हो सकता है। डैनी को रास्ते से हटाने के बाद तुम अपने काम को आसानी से आगे बढ़ा लोगे। अब वो मेरा नहीं तुम्हारा भी काम होगा। हम नए अंदाज में पुराना काम चलाएंगे। बस आज तुम्हारे दीदार के बाद मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। मैंने गैर ज़रूरी मुसर्रत का इजहार ज़रूरी समझा। ये याद रखना कि मुझे माजिद और डैनी दोनों की तलाश है। इनमें से जो पहले मिल गया मैं इस पर भरपूर हाथ डाल दूंगा। तुम फिक्र मत करो, यह बात मैं समझ चुका हूं। तुम माजिद के जरिए डैनी का गिरेबान पकड़ना चाहते हो।
یعنی پہلے ہی ہاتھ آ جاتا ہے تو پھر ماجد کی افادیت ختم ہو جائے گی۔ شاباش۔ فون پر اس کی تحسین آمیز آواز ابھری۔ تم میری توقع سے زیادہ ذہین اور سمجھدار ہو۔ تمہاری ذرہ نوازی ہے۔ میں کسی قابل ہوتا تو آج یہ چھوٹی سی دکان نہ چلا رہا ہوتا۔ ہم کامیاب رہے تو چند ہفتوں میں پرانے دن لوٹ آئیں گے اور تم اپنی دکان کو بھول جاؤ گے۔ تم روزانہ دکان کس وقت بند کرتے ہو؟ دکان صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ میں دیر سے آتا ہوں اور جلدی چلا جاتا ہوں۔ میں روز شام کو 5 بجے تم کو فون کروں گا۔ اس وقت تم کو ہر حال میں دکان میں موجود رہنا ہوگا۔ اسے اپنا اگلا حکم سنایا۔ میں اس ہدایت کی پابندی کروں گا، میں نے پورے خلوص سے کہا۔ تم چاہو تو کسی اتفاقی ضرورت کے لیے میرا موبائل فون نمبر بھی لے سکتے ہو۔ نمبر دے دو، مگر میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ اس کے جواب سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ CSD کے خواص سے پوری طرح باخبر تھا۔ میں نے اسے اپنا موبائل نمبر بتانے کے بعد کہا، تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا فون محفوظ ترین ہے۔ ابھی میرے ساتھ میرے آدمی نے بھی فون اٹھا لیا تھا۔ میری آواز سن کر وہ ریسیور نہ رکھ دیتا تو ہماری پوری گفتگو سن سکتا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک ریسیور اٹھائے رکھتا تو لائن کٹ جاتی۔ یہ میرے مسائل ہیں، تم کو ان پر دماغ سوزی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ میں آج کسی بھی وقت آ سکتا ہوں اور کل سے شام کے 5 بجے تک تم کو دکان میں موجود رہنا ہے۔ اس نے اپنی ہدایات دہرا کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ایمن سے گفتگو ہونے سے پہلے میں شدید اعصابی تناؤ میں مبتلا تھا۔ اس سے بات ہونے کے بعد مجھے فکر ہو گئی کہ اس کی آمد کے لیے کیا بندوبست کیا جائے۔ مجھے یقین تھا کہ میری وزنی دلیل کے سامنے مجبور ہو کر وہ ایک بار پھر مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ دوبارہ اس سے ایسی سنگین بے احتیاطی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اسے دکان میں داخل ہوتے ہی دھر لیا جائے۔ مختصر ترین نوٹس پر ایسی کارروائی کا بندوبست اول خان ہی کر سکتا تھا۔ آپریٹرز پر اول خان کے آدمیوں سے رابطہ کیا جا سکتا تھا، مگر وہ خود مختار نہیں تھے۔ میں نے براہ راست اول خان سے موبائل فون پر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی گھنٹی بجنے پر ہی مجھے اس کی طرف سے جواب مل گیا۔ فون پر گاڑیوں اور انسانوں کی ملی جلی آوازوں کا تیز شور سنائی دے رہا تھا، جیسے اول خان کسی مصروف بازار سے گزر رہا ہو۔ اس نے میری آواز پہچان کر کہا وہ خود مجھے فون کرے گا۔ اس کی طرف سے اس مختصر پیغام کے بعد فون بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپریٹرز پر کال سگنل آنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اول خان ہی ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے فطری تجسس سے مجبور ہو کر شاید اسی علاقے میں موجود تھا۔ میں تمہاری دکان سے آگے ہوٹل پر کھڑا ہوا تھا جہاں بہت شور تھا۔ ٹرانسمیٹر پر رابطہ ہونے کے بعد وہ بتانے لگا، اب میں گاڑی میں ہوں، یہاں سے میں بے فکر ہو کر پورے اطمینان سے بات کر سکتا ہوں۔ تمہارے مہمان کا فون آ گیا تھا، وہ آج کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ میں نے اسے وہ سنسنی خیز خبر سنا ڈالی۔ اوہ، مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اپنا وعدہ وفا کرے گا۔ آج کی اخباری اطلاعات نے اسے بری طرح پھنسا دیا ہے۔ اس نے اخباروں کا خاص طور پر ذکر کیا تھا، پوندود کے قتل کے بارے میں پریشان ہے اور اس واردات کو میرے سر تھوپ رہا ہے۔ تمہارے سر تھوپ رہا ہے؟ اول خان کی تعجب امیز آواز آئی۔ اور پھر بھی تم سے ملنے آ رہا ہے؟ دورے کردار میں یہی خرابی ہوتی ہے کہ بعض اوقات بات الجھ جاتی ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، یوں سمجھ لو کہ وہ جہانگیر سے ملنے آ رہا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ ونود کو ٹہنی نے ٹھکانے لگایا ہے کیونکہ شہر میں دوسری بیم گن اسی کے پاس ہے۔ تمہارا نام اس کے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ قصہ ختم ہو چکا، لیکن اسے ماجد کی بھی تلاش ہے۔ یہ سب باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے اس کے استقبال کے بارے میں کچھ سوچو۔ اول خان بولا، کہو تو میں کچھ دیر کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں؟ بھول کر بھی ایسی غلطی نہ کرنا، میں نے جلدی سے کہا۔ یہی کافی ہے کہ کل تم آ گئے تھے۔ وہ عام امریکیوں کی طرح بڑے بولا ضرور ہے مگر احمق نہیں ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ آج صبح سے اس کے 2-4 آدمی ان اطراف میں منڈلا رہے ہوں گے۔ ہمیں ابھی تک ایسا کوئی مشتبہ آدمی نظر نہیں آیا، اس نے جواب دیا۔ وہ کسی تحفظ کے بغیر دندناتا ہوا اکیلا آ گیا تو میں اسے پاگل تصور کروں گا۔ جیک اور سلطان شاہ کے مقابلے کو وہ کتنا اتفاقی سمجھ لے، نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ ہر ممکنہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا۔ پھر تم کیا سوچ رہے ہو؟ اول خان نے پوچھا۔ سوچنے کے لیے تمہیں فون کیا ہے، وہ بہت مصروف علاقہ ہے۔ یہاں اس کے آدمیوں سے کوئی کھلا مقابلہ ہو گیا تو متعدد بے گناہ راہگیر مارے جائیں گے۔ اس کے خلاف تمہیں بہت تیز کمانڈو ایکشن کرنا ہوگا۔ میں تم سے متفق ہوں، اول خان کی طرف سے بلا توقف جواب آیا۔ تم دکان میں میرے کتنے آدمیوں کو چھپا سکتے ہو؟ شاید ایک کو بھی نہیں، میں نے اسے ایمانداری سے کوڑا جواب دے دیا۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں، شیکا آئی مین ہے۔ اول تو اس بونگی دکان میں میرے کیبن کے سوا چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جگہ ہوتی تب بھی میں انکار کر دیتا۔ اس کے آدمی اس کی آمد سے پہلے اس بات پر بھی نگاہ رکھیں گے کہ فارمیسی میں داخل ہونے والے اندر ہی غائب نہ ہونے لگیں۔ وہ آنے اور جانے والوں کا پورا حساب رکھیں گے۔ بس
میں باہر سے کارروائی کی تیاری کرتا ہوں۔ آئمین کے بارے میں اطلاع پا کر اس کے ذہن پر اجلت سوار ہو چکی تھی۔ یہ خیال رکھنا کہ وہ ذہین ہے تو آنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گا تاکہ اس کے خلاف ہمیں کسی تیاری کا موقع نہ مل سکے۔ اس جیسے لوگ آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتماد نہیں کرتے۔ تم نے آنے جانے والوں کے حساب کی بات کر کے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ ٹھیک 2 بجے آئے گا۔ اول خان کے اس حساب پر میرا چونکنا فطری تھا۔ تم نے یکایک یہ حساب کیسے لگا لیا؟ تم بھول گئے کہ حرافہ میڈم نے منیر کو ملاقات کے لیے 2 بجے کا وقت دیا ہے۔ ابھی تک میڈم کا کردار کہیں فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ آئمن نے ملاقات کے وقت کا تعین کل ہی کر لیا تھا اور پھر اپنے کسی گرگے کے ذریعے میڈم کو تمہاری طرف بھیج دیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے تمہاری دکان کے کسی ملازم کا انتظار کر رہی ہوگی۔ 2 بجے کھانے کا وقت ہوتا ہے، دھوپ کی وجہ سے بازار کی رونق مان پڑ جاتی ہے۔ منیر میڈم سے مل رہا ہوگا تو دکان میں تمہارے ساتھ صرف ایک آدمی رہ جائے گا۔ آئمن کی آمد کے لیے وہ وقت موزوں ترین ہوگا۔ وہ آوارہ عورت منیر کو کچھ دیر تک باتوں میں الجھانے کے بعد رخصت ہو جائے گی۔ تم کو اس کا بندوبست بھی کرنا ہے، میں نے اسے یاد دلایا۔ اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس وقت اسے جہنم میں ڈالو۔ اس پر ہمارے وقت ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی ساری توجہ آئمن پر مرکوز رکھنی ہے۔ وہ ایک مرتبہ آ کر نکل گیا تو دوبارہ ہاتھ نہیں آ سکے گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا بندوبست کرو۔ ہمیں باتوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اوکے اینڈ تھینک یو۔ اول خان کی طرف سے سلسلہ موقوف ہو گیا۔ آپریٹرز رکھ کر میں خالی اس ذہنی کے عالم میں اپنی کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اول خان نے اپنی دانشت میں میڈم نامی عورت کا ایک عملی کردار دریافت کر لیا تھا، مگر پھر بھی بہت سی باتیں میرے لیے ناقابل فہم تھیں۔ وہ سارا منصوبہ میرا بنایا ہوا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس میں منصوبہ بندی کا سرے سے کوئی دخل نہیں تھا۔ آئمن سے ہونے والی گفتگو میں اسے شبے کا موقع دیے بغیر بولتا چلا گیا۔ وہ ایک بات کہتا تھا تو میرے پاس اس کا برجستہ جواب موجود ہوتا تھا۔ ٹیلی فون پر 2 مرتبہ ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آیا تھا وہ مجھے یکایک کچھ حیرت ناک نظر آنے لگا تھا۔ اگر آئمن بلا سوچے سمجھے ہمارے بنائے ہوئے چوہدان کی طرف چلا آ رہا تھا تو ذہنی طور پر وہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ شی جیسی عالمگیر تنظیم میں کوئی مرکزی ذمہ داری ادا کر سکے۔ اس نے ہمارے لیے سب کچھ اس قدر سہل بنا دیا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ شہر کے اس گنجان علاقے میں اپنے ساتھ کتنی بھی نفری لے آتا، اس کے لیے زندہ بچ نکلنا ممکن نہیں تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اسے مار گرانے کی کوششوں میں ایس ٹی ایف کو بھی جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ راہ چلتے جو لوگ زخمی ہوتے یا مارے جاتے وہ اس مقابلے کو زیادہ خونی بنا دیتے۔ میں اپنے دل میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آئمن ان خطرات کی طرف سے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوگا۔ وہ دنیا بھر میں خطرات سے دن رات کھیلنے والا ایک مہم جو مجرم تھا۔ میری کامیاب ترین گفتگو اور صداکاری کے باوجود وہ آزمائش کے بغیر مجھ پر 100% اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس کے دل میں بے اعتباری کی ذرا سی بھی رمق تھی تو اس کا آخری پیغام بالکل اہم کانا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ ایک بڑی اور اہم مہم تھی۔ اول خان کو اس کی تیاری کے لیے وقت درکار تھا۔ اسے جلد از جلد مطلوبہ نفری کا بندوبست کرنا تھا۔ میں نے فون یا آپریٹرز پر دوبارہ رابطہ کر کے اس کا وقت خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اعصابی تناؤ کے ساتھ کیبن میں بیٹھا سگریٹیں پھونکتا رہا۔ 1 بجے اول خان نے آپریٹرز پر رابطہ کر کے بتایا کہ اس نے پہلے سے موجود 2 آدمیوں کے علاوہ اسٹیشن 4 سے 4 کمانڈوز طلب کر لیے تھے تاکہ زیادہ بھیڑ بھاڑ کے بغیر کم سے کم جانی نقصان کے ساتھ آئمن کو زیر کیا جا سکے۔ ان میں سے 1 آدمی میڈم کو سنبھالنے پر مامور کیا گیا تھا۔ بقیہ 5 افراد کو اول خان کی کمان میں رہ کر فارمیسی میں اپنی تیز ترین کارروائی کرنی تھی۔ اول خان اس وقت بہت زیادہ پر امید اور پرجوش تھا۔ میں نے اس پر اپنے نئے اندیشوں کا اظہار نہیں کیا۔ اس وقت کی اہم ترین صورتحال یہ تھی کہ وہ منظرنامہ میرا پیدا کیا ہوا تھا اور میں جذباتی طور پر اس سے قطعی الگ تھلگ ہو چکا تھا۔ اول خان شروع سے میرے مشیر اور مبصر کے طور پر شریک رہا تھا، لیکن وہ جذباتی طور پر ان واقعات میں پوری طرح ملوث ہو چکا تھا۔ اسے وہ تاریک گوشے نظر نہیں آ رہے تھے جو میری نظروں میں آ چکے تھے۔ کسی ہنگامی صورتحال میں باہمی رابطے کے لیے وہ سب اسی ساخت کے ٹرانسمیٹرز سے لیس تھے جو میرے پاس موجود تھا۔ اسے آن رکھ کر میں ان کے درمیان ہونے والی پوری گفتگو سن سکتا تھا، لیکن فیصلہ کن لمحات میں یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ میں نے 2 مرتبہ کیبن سے کاؤنٹر پر آ کر باہر کا جائزہ لیا۔ وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کہیں کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ 1:45 بجے منیر چھجکتا ہوا میرے کیبن میں آ گیا اور نیچی آواز میں بولا، صاحب میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ جاؤ مگر جلدی لوٹ آنا، میں روانی سے کہہ دیا۔ اس عورت نے مجھ سے 2 بجے ملنے کا وعدہ لیا تھا، میں اسے ملوں یا نہ ملوں؟ اس نے پوچھا۔ آئمن کی پیدا کی ہوئی الجھنوں میں گر کر میں نے میڈم کو فراموش کر دیا تھا۔
اس کے یاد دلانے پر میں نے جلدی سے کہا، اس سے ضرور ملو، اب تم کو بہت سی باتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ تمہاری زبان سے نکلا ہوا کوئی غلط لفظ مجھے یا جہانگیر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں صاحب، میں پوری احتیاط کروں گا، اس نے ادب سے کہا۔ میں اسے شیشے میں سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ باہر کیش اور کاؤنٹر پر کمر تنہا رہ گیا تھا۔ اس وقت دکان گاہکوں سے خالی ہو چکی تھی۔ 2 بجے کے قریب میرا اعصابی تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔